خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندر داس روڈ خونی روڈ بن گیا۔ جگہ جگہ گڑھوں کے باعث خوفناک ٹریفک حادثات معمول بن چکے ہیں۔ گاڑی رکشے کو ٹکر مارنے کے بعد دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ سندر داس روڈ جگہ جگہ سے گڑھوں کی نشاندہی کے باوجود متعلقہ اداروں کے کان پر جون تک نہیں رینگی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین علی سے۔ زین، بتائیے گا اس بارے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سندر داس روڈ پر، جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل ایک خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے کہ ایک گاڑی والے نے جو ہے وہ رکشے کو ٹکر ماری اور جس کے بعد گاڑی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، جس کے بعد دوسری گاڑی جو میرے پیچھے کھڑی ہے اس کو آ کر ہٹ کیا، جس کے باعث 4 جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ گاڑی جو ہے وہ آگے سے مکمل طور پر دونوں جو گاڑیاں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس گاڑی نے جو ہے پہلے رکشے کو ہٹ کیا اور اس کے بعد اس گاڑی نے جو ہے وہ دوسری گاڑی کو جو ہے وہ آگے سے ہٹ کیا، جس کے باعث جو افراد ہیں 4 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس ویگن آر میں ایک خاتون اور مرد جو ہے وہ موجود تھا۔ اس گاڑی کے ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ بتائیے کہ یہ حادثہ ہوا کس طریقے سے؟ جی بھائی، میں ایچ ای سن کالج سے نکل کے آ رہا ہوں اپنی سائڈ پہ۔ یہ بھائی ادھر سے آ رہے ہیں دوسری سائڈ سے۔ پہلے انہوں نے رکشے کو ہٹ کیا ہے، رکشے کو ہٹ کرنے کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لا کے میری گاڑی میں ہٹ کیا۔ اگر میرے دونوں ایئر بیگ نہ کھلتے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ہیڈ انجری آ جاتی۔ کتنے لوگ سوار تھے اس گاڑی کے اندر؟ گاڑی کے اندر 2 لوگ سوار تھے۔ آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ جی بالکل، یہ ڈرائیور ہیں جن کی آپ نے بات سنی، جس کو جو ہے وہ اس گاڑی نے آ کر ہٹ کیا ہے، اور جو موجود تھے اس گاڑی کے اندر خاتون جو ہے وہ موجود تھی وہ شدید زخمی ہوئی ہیں، جس کو ریسکیو کی جانب سے ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا، جبکہ رکشہ ڈرائیور بھی جو ہے وہ بھی اس میں زخمی ہوا ہے، جس کا نام جو ہے وہ اعجاز بتایا جا رہا ہے۔ اور اپوزٹ سائڈ سے یہ گاڑی جو ہے وہ آ رہی تھی کہ اس دوران کینال روڈ سے آگے آ کے جو ہے وہ اس گاڑی نے پہلے رکشے کو ہٹ کیا، اس کے بعد اس گاڑی میں ہٹ کیا، جس کے بعد 4 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ چیف منسٹر انسولین پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولتوں میں بہتری کے لیے BHUs کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کا درجہ دینے کی منظوری۔ میاں والی، جنگ، لیا، اٹک اور جہلم کے ہسپتالوں میں کیتھ لیب قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مریض بچوں کو انسولین کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خصوصی کارڈ بھی بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس کا مزید احوال جان لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن، بتائیے اس بارے۔ حسن سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ چیف منسٹر انسولین پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات میں بہتری کے لیے BHUs کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کا درجہ دینے کی منظوری۔ میاں والی، جھنگ، لیا، اٹک اور جہلم کے ہاسپٹلز میں کیتھ لیب کام کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مریض بچوں کو انسولین کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خصوصی کارڈز بھی بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت اس حوالے سے ایکٹیو نظر آتی ہے اور شہریوں کو صحت کی سہولیات کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام شروع کرنے کا پلان ہے۔ چیف منسٹر انسولین پروگرام کے ذریعے مختلف علاقوں میں کیتھ لیب قائم کی جائے گی۔ پاکستان کے لیجنڈری اداکار عابد کشمیری انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق عابد کشمیری کچھ عرصہ سے بیمار تھے۔ عابد کشمیری گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ میں مقیم تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس افسوسناک خبر کے بارے کہ پاکستان کے لیجنڈری اداکار عابد کشمیری انتقال کر گئے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق عابد کشمیری کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ عابد کشمیری گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ میں مقیم تھے۔ پاکستان کے لیجنڈری اداکار عابد کشمیری انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان کے لیجنڈری اداکار انتقال کر گئے۔ عابد کشمیری کچھ عرصہ سے امریکہ میں مقیم تھے۔ افسوسناک خبر بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عابد کشمیری کچھ عرصہ سے علیل تھے، ایسا کہنا ہے ان کے اہل خانہ کا، اور اب وہ انتقال کر گئے ہیں۔ کچھ عرصہ سے بیمار بھی تھے اور اب خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا خطاب جاری ہے، براہ راست لے چلتے ہیں۔ ہمیں دولت دی ہے، کالا سونا دیا ہے۔ میرے نزدیک آج سب سے امیر انسان بل گیٹس اور جیف بیزوس نے ہمارے مسلمان ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب جگہ سے پیٹے جا رہے ہیں اور ہم کو سب لوگ فٹ بال کی طرح لات مار رہے ہیں، اور 57 ملک ہونے کے باوجود
57 मुसलमान मेजर मुल्क होने के बावजूद हम अपना काम नहीं कर सकते। जब हम पे वो अटैक करते हम फ़लस्तीन की दिफा नहीं कर सकते। ये सब इसीलिए मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि हम कुरान और हदीस से दूर गए। पहले देखेंगे आप, अल्लाह के रसूल का दौर था, खुलफा राशिदीन का दौर था, सहाबा का दौर था। हम तादाद में कम थे लेकिन हम टॉप पे थे। हम देखते हैं कि 8वीं सदी 9वीं सदी में यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। किसके लिए? उनके लिए। मुसलमान इतनी चोटी पे थे कि अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी सीखना है तो लाजिम है कि आप अरबी ज़बान सीखें। तो गैर मुस्लिम अरबी ज़बान सीखते थे साइंस और टेक्नोलॉजी को जानने के लिए। और आज हम देख रहे हैं हमारी हालत क्या है। मैं समझता हूँ क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर जा चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कई फिरके हैं। शरिया ये कहती है कि छोटा नुकसान उठाओ बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो मेरी इल्तिजा है क्या ये फिरका बंदी हम कम करें और अल्लाह की रसूल के करीब आए। और आप देखेंगे अगर हमारा दिल बड़ा है तो लोग हमारे करीब आएंगे। हमारा दिल बड़ा है, अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते उसका मतलब नहीं कि हम हमारे अमल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुरान की आयत है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहाँ पर हमें यकसा है। ये अक्सर इसके पहले अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहल किताब, कहो अहल किताब से, यहूद और नसारा से। लेकिन ये आयत बाकी गैर मुस्लिम के लिए भी लागू हो सकती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे बुद्ध हो, हर गैर मुस्लिम के लिए लागू हो सकती है। और अगर आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि आपस में जब मुसलमान में इख्तिलाफ होता है तो ये आयत हम मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, मास्टर की है। और आप देखेंगे कि अगर हम अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को आगे रखेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर मैं जानता हूँ कि यहाँ के सब लोग तौहीद मानते हैं और मैं तौहीद पे तकरीर दूँ, क्या फ़ायदा? मैं भी 1% 2% आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जब हम तौहीद की बात करते हैं और दिगर फ़िरके वाले को दावत देते अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, और छोटी छोटी इख्तिलाफ को बाजू रखते हैं, तो आप देखेंगे आपकी दावत और मकबूल होगी। और ये उसूल है कि फितना कत्ल से और बदतर है। तो आप देखेंगे कि मैं शेख दीदार साहब से मुतासिर हुआ और दावत के मैदान में आया तो पहले जब शुरू किया मैं एकदम नरम था, कोई रिजल्ट नहीं। फिर मैं माशाअल्लाह एकदम शेर बना दीदार साहब से ज़्यादा। उसके बाद पता चला जो आयत में पढ़ता उदू इला सबील रब्बिक हिकमा, हिकमा से बात करो, कभी नरम कभी गरम कभी सख्त, लेकिन अक्सर नरम होनी चाहिए। ज़रूरत है तो शेर के जैसी बात करो, लेकिन शेर को गरजने की ज़रूरत नहीं। वो जंगल में आ जाता है तो लोग समझ जाते हैं ये शेर है, गरजने की ज़रूरत नहीं। तो हम अगर इस तरीके